بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 5 اپریل 2026 بروز اتوار سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو آپ بھی انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ موجودہ حالات کی حساسیت کو سامنے رکھا جائے، سوشل میڈیا کا محتاط اور ذمہ دارانہ استعمال کیا جائے۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفیر کی اپنے شہریوں کو ہدایت۔ سعودی عرب میں تعینات پاکستانی سفیر احمد فاروق نے مشرق وسطیٰ کی حالیہ صورتحال کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانی شہریوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ذمہ دارانہ استعمال کی ہدایت کی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر جاری اپنے ویڈیو بیان میں انہوں نے اطمینان دلایا کہ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں مجموعی حالات پرامن، مستحکم اور تسلی بخش ہیں۔ شہری بلا خوف اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں۔ سفیر احمد فاروق نے پاکستانی شہریوں پر زور دیا کہ وہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے مقامی قوانین کا مکمل احترام کریں اور کسی قسم کی بھی افواہوں، کیاسرائیوں اور غیر مصدقہ اطلاعات کی تشہیر سے گریز کریں۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے محتاط اور ذمہ دارانہ استعمال کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات کی حساسیت کو سامنے رکھا جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ درست اور بروقت معلومات کے لیے صرف سعودی حکومت کے مسترد ذرائع پر انحصار کیا جائے۔ اس کے علاوہ حساس مقامات، فوجی تنصیبات، سرکاری اور سفارتی عمارات کی تصاویر یا ویڈیوز بنانے سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ سفیر پاکستان نے خبردار کیا کہ اگر فضا میں دفاعی کارروائیوں جیسے ڈرون یا میزائل روکنے کے مناظر دیکھے جائیں تو ان کی فلم بندی اور اس کو پبلش کرنے سے بھی گریز کیا جائے۔ انہوں نے کہا سعودی عرب کی فضائی حدود کھلی ہیں اور فضائی سفر کا نظام معمول کے مطابق جاری ہے۔ سفیر احمد فاروق نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سفارت خانہ پاکستان ریاض بدلتی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں پاکستانی شہریوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے پرسکون رہنے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب، UAE، قطر، بحرین اور کویت سمیت امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی کرنے والے عرب ممالک نے ایرانی حملوں اور ان سے ہونے والے نقصانات کی فلم بندی، تصاویر کی سوشل میڈیا پر اشاعت پر نہ صرف سخت پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں بلکہ ایسا کرنے کے خلاف بھاری جرمانے اور قید کی سزاؤں کے اعلانات بھی کر رکھے ہیں۔ انشاءاللہ اور بسم اللہ، کیا رونالڈو نے اسلام قبول کر لیا؟ پرتگالی سٹار کرسٹیانو رونالڈو نے ایک بار پھر شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے اپنے سعودی کلب النصر کو النجمہ کے خلاف 5-2 سے فتح دلائی۔ اس میچ میں رونالڈو انہوں نے 2 گول سکور کیے اور اپنی ٹیم کی برتری کو مزید مستحکم کیا۔ تاہم اس میچ میں رونالڈو کی کارکردگی سے زیادہ ایک خاص لمحہ سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنا جب انہوں نے پینلٹی پر گول کرنے سے پہلے بسم اللہ کہا۔ انہوں نے 56ویں منٹ میں پینلٹی کے ذریعے گول کر کے سکور کو 3-2 کر دیا۔ اس کے بعد 73ویں منٹ میں ایک اور گول کر کے ٹیم کی برتری وہ 4-2 کر دی۔ اس شاندار کارکردگی کے بعد رونالڈو کے کیریئرز کے جو گول ہیں اس کی تعداد 967 تک پہنچ گئی ہے اور اب تیزی سے 1000 گولز کے تاریخی سنگ میل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں جب رونالڈو نے مسلمانوں کی زندگی کے لازمی جز سمجھے جانے والے کسی مخصوص اسلامی لفظ کا استعمال کیا ہو۔ دسمبر 2025 میں مسلسل تیسری مرتبہ مشرق وسطیٰ کے بہترین فٹ بالر کا اعزاز حاصل کرنے پر اپنی تقریر کے دوران انہوں نے 1000 گول مکمل کرنے کے لیے انشاءاللہ کا لفظ بھی استعمال کیا تھا۔ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات کی ریاض ریجن میں درمیانے درجے کی بارشوں کی پیش گوئی۔ سعودی عرب اس کے قومی مرکز برائے موسمیات نے ریاض ریجن میں شروع ہونے والی درمیانے درجے کی بارشیں اتوار تک جاری رہنے کی آج پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری رپورٹ میں بتایا گیا کہ موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق ریاض ریجن کے مختلف علاقوں بشمول دارالحکومت ریاض، الدلم، المزاحمیہ، زرما، مرات، القدیہ، صادوق، حرملہ اور اس کے علاوہ چند دوسرے علاقوں میں آج اتوار تک درمیانی درجے کی بارش کی متوقع ہے۔ انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کے اسمارٹ سٹی انڈیکس میں سعودی عرب کے 8 شہر شامل۔ انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کے جاری کردہ 2026 کے اسمارٹ سٹی انڈیکس میں سعودی عرب کے 8 شہر شامل ہیں۔ عربیہ کے مطابق اسمارٹ سٹی انڈیکس میں ریاض 27ویں پوزیشن سے ترقی کر کے عالمی سطح پر 24ویں نمبر پر آ گیا۔
مکہ مکرمہ 50ویں، جدہ جو ہے وہ 55ویں اور مدینہ منورہ 67 اور الخبر 64ویں نمبر پر رہا۔ الولا نے ایک بڑی چھلانگ لگائی ہے اور 112ویں سے 85ویں نمبر پر آ گیا، جو اس کے ترقیاتی اور سیاحتی منصوبوں میں تیز رفتار پیش رفت کی علامت ہے۔ اس انڈیکس میں پہلی بار حائل اور حفر الباطن کی شمولیت بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ حائل نے جو ہے 33واں درجہ حاصل کیا اور حفر الباطن دنیا کے 148 شہروں میں 100ویں نمبر پر رہا ہے۔ سعودی عرب اپنے معیار زندگی پروگرام کے ذریعے اپنے شہریوں اور غیر ملکیوں کے لیے زندگی کے بہتر انتخاب کو فروغ دے رہا ہے۔ سعودی عرب کا معیار زندگی پروگرام اس کے ویژن 2030 کے پروگراموں کا حصہ ہے اور اسمارٹ سٹی انڈیکس میں سب سے اوپر سوئٹزرلینڈ کا شہر زیورخ، دوسرے نمبر پر ناروے کا شہر جو اوسلو اور تیسرے نمبر پر سوئٹزرلینڈ کا شہر جنیوا ہے۔ ایران کے پاس 48 گھنٹے معاہدہ نہ کیا تو جہنم برسا دیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ ایران کے پاس 48 گھنٹے ہیں، معاہدہ نہ کیا تو جہنم برسا دیں گے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، 48 گھنٹوں میں معاہدہ نہ ہوا تو مکمل طور پر جہنم برسا دیں گے۔ سوشل میڈیا جو ٹروتھ ان کی ویب سائٹ ہے، اس پر جاری بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یاد رکھیں، میں نے ایران کو معاہدہ کرنے یا اپنے حرمت کو کھولنے کے لیے 10 دن دیے تھے۔ وقت نکلتا جا رہا ہے اور ان پر جہنم برسانے کے لیے 48 گھنٹے باقی رہ گئے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں عباس اراغچی نے ایرانی عوام کی پاکستان سے والہانہ محبت کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ہم نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ہم جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ امریکی میڈیا جنگ بندی کی خبروں کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ ایران ان شرائط پر زور دیتا ہے کہ جنگ بندی کا جو خاتمہ ہے وہ جامع اور دائمی ہونا چاہیے۔ توکلنا اپلیکیشن نے صارفین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سعودی پوسٹ سبل کے ذریعے اپنا نیشنل ایڈریس جو ہے اس کی جو درخواست کرنے کی سروس سے فائدہ اٹھائیں۔ ڈیجیٹل سروسز کے پیکیج کے اندر جو اپلیکیشن جو ہے مستفید افراد کو فراہم کرتی ہے۔ توکلنا نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی کہ نیشنل ایڈریس جو ہے اور جو فوڈ ڈیلیوری اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے آسانی سے خود کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ سروس ایک ایسا ٹول ہے جو سروس فراہم کرنے والوں اور ڈیلیوری کمپنیوں کو آرڈرز ڈیلیور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سعودی ولی عہد سے فیفا چیف کی ملاقات، کھیلوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فیفا کے صدر جانی انفانٹینو نے ملاقات کی، جس میں فٹ بال کے فروغ اور باہمی تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق جدہ میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران سعودی عرب اور فیفا کے درمیان جاری اشتراک عمل کا جائزہ لیا گیا اور گراس روٹ سے لے کر پیشہ ورانہ لیول تک اس کھیل کو مزید وسعت دینے کے امکانات پر غور کیا گیا۔ سعودی عرب نے حالیہ سالوں میں فیفا کے ساتھ اپنے روابط کو مزید گہرا کیا ہے، جو کہ سعودی عرب کو کھیلوں کے عالمی مرکز بنانے کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے۔ ویژن 2030 کے تحت سعودی عرب انفراسٹرکچر، ٹیلنٹ کی نشوونما اور بڑے بین الاقوامی مقابلوں کے انعقاد پر بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔